آج میری اور جاسم کی پہلی ملاقات تھی۔ ایک دوسرے کو ہم نے دور دور سے ہی دیکھا تھا۔ دراصل میں جس گھرانے میں پیدا ہوئی تھی وہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ ابا نے ہمیشہ ہمیں گھر کی چار دیواری میں ہی رکھا تھا۔ ان کے خیال میں عورتیں گھر سے باہر اچھی نہیں لگتیں، تبھی ہماری قدر بھی بہت تھی۔ جاسم میرے دیوانے ہو گئے اور پھر میرا رشتہ مانگ لیا۔ ان کی یہ دیوانگی اور محبت مجھے بھی اچھی لگی تھی، مگر ابا کے ڈر سے خاموش رہی۔ اب جب ابا نے جاسم کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو میری خوشی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ جاسم میں کوئی کمی نہ تھی، وہ بے انتہا خوبصورت تھے۔ ان کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی، اسی وجہ سے میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی جس کے جیون ساتھی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرا دل تو مانو ایک سیکنڈ میں ہزاروں بار دھڑک رہا تھا، لیکن یہ کیا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اتنی تاریک ہو جائے گی۔ جاسم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کو زور کی کھانسی آئی اور وہ نیچے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھی، ان کے پاس جا کر دیکھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، مگر ان کی کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے گھر کے سبھی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جاسم کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، مگر جاسم راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اماں کا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میری دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ شادی کے دن ہی میں بیوہ ہو گئی، جبکہ میری ساس تو رو رو کر اپنے لال کو یاد کر رہی تھیں۔ مجھے اسی وقت وہاں سے واپس لے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں جس گھر میں 2 گھنٹے پہلے ہی رخصت ہو کر آئی تھی، اب مجھے وہاں سے واپس چاہتی تو یہاں رہ بھی سکتی تھی، مگر جانتی تھی کہ جاسم کے گھر والے مجھے منحوس سمجھیں گے، کہیں گے کہ اس نے ہمارے بیٹے کی جان لے لی ہے۔ سو میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اماں ابا کے ساتھ گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ بہن بھائی دیر تک جاسم کے گھر رکے، تدفین کے سارے انتظامات کرنے کے بعد ہی گھر واپس آئے تھے، مگر اب ان سب کی توجہ کا مرکز میں تھی۔ میرے اور جاسم کے درمیان بہت ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے میں انہیں پسند کرتی تھی۔ اب کسی اور کی طرف دیکھنے، کسی اور سے شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 4 مہینے کیسے کٹے میں ہی جانتی ہوں۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد ہی اماں نے دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میں جاسم کو کھونے کے غم سے ہی ابھی نہیں نکلی تھی۔ جاسم جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، مگر پھر جب بھی کوئی عورت آتی وہ مجھے دیکھ کر ترس کھاتی، اماں سے یہی کہتی کہ اور زیادہ رونے لگتی۔ رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرے گھر والے مجھ سے تنگ آ رہے ہوں، ان کو میرا غم برداشت نہ ہوتا اور وہ میرے غم کو کم کرنے کے لیے کر بھی کیا سکتے تھے۔ اب وہ میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہی دنوں میرے ایک کزن طیب کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ طیب سب تدفین کے معاملات میں ابا کے ساتھ ساتھ ہی رہا تھا اور اس کے بعد بھی اس نے میرے والد کو سہارا دیا، یعنی کہ ایک بیٹا ہونے کے سبھی فرائض طیب نے بخوبی سر انجام دیے تھے۔ اب وہ میرے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا۔ ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، میں بلا کی خوبصورت تھی۔ ابا نے ہمیشہ ہمیں پردے میں رکھا اور پردے والی لڑکیوں کی اور ہی قیمت ہوتی ہے۔ میرے خاندان کی باقی لڑکیاں شادیوں میں ناچ گانا کرتی، ہنستی کھیلتی اور باقی لڑکوں سے بھی بے تکلف ہو کر باتیں کرتی تھیں، جبکہ میرا معاملہ ایسا نہ تھا۔ میں بہت مختلف تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی لڑکے سے ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ طیب بھی بظاہر کسی لڑکے سے ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ طیب بھی بظاہر ماڈرن نظر آتا، مگر اندر سے اسے پردے دار لڑکیاں بے پناہ پسند تھیں۔ اب تو میری وجہ سے اس نے اپنے امی ابا کو بھی مجبور کرنا شروع کر دیا کہ آپ جا کر سمینہ کا رشتہ مانگ لیں، میں اسی سے شادی کروں گا ورنہ کسی سے نہ کروں گا۔ طیب جب میرے لیے رشتہ لے کر ہمارے گھر آیا تو اماں بہت خوش ہوئیں، کیونکہ طیب میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج سے پہلے شاید طیب نے مجھے دیکھا نہیں تھا، اسی لیے کبھی میرے رشتے کی بات بھی نہیں کی، لیکن اب جب اس نے مجھے میرے شوہر کی وفات پر دیکھا تو اسے میں اچھی لگی۔ یوں بڑوں کے درمیان بات چیت طے ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے آگے بھی ایک قیامت آنے والی ہے جو میری منتظر ہے اور جو میری زندگی کو تاریک کر دے گی۔ طیب سے میری منگنی کے بعد ہی میرا نکاح کر دیا گیا تھا۔ رخصتی میں 1-2 مہینے باقی تھے۔ طیب مجھے دیوانوں کی طرح چاہتے میرے لیے، مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی میں جاسم کی کمی پوری کرنے کے لیے طیب بہت بہتر انتخاب ہے۔ ایک رات کو جب کہ میں سو رہی تھی، میرے فون پر گھنٹی بجی، دیکھا تو طیب کا پیغام تھا۔ کہنے لگے میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہڑبڑا گئی، رات کے اس وقت میں انہیں اپنا دیدار کیسے کراؤں؟ اگلا ہی میسج آیا کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں اپنے آپ کو جلا ڈالوں گا۔ یہ بات سن کر تو میں اور ہی ڈر گئی۔ طیب کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ تب میں نے طیب کو فون پر میسج کیا کہ آپ آ جائیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی اب تو ہمارا نکاح ہو چکا تھا، مجھے بھلا طیب سے ملنے میں کیا ہی دقت ہوتی۔
मैं धीरे से उठी, देखा अम्मी अबू और बहन भाई सो रहे थे। वो शायद घर के बाहर खड़े थे। मैंने दुपट्टा सर पर बांधा और सोचा कि अब्बा की नज़रों से बचकर सहन से निकल जाऊंगी, बाहर तैयब खड़े होंगे। सहन से निकल जाऊंगी, बाहर तैयब खड़े होंगे, 2 घड़ी उन्हें देख लूंगी और दरवाजे से वापस अंदर आ जाऊंगी। अगर ज़्यादा मसला हुआ तो सहन में ही सोने का नाटक करके खाली चारपाई पर लेट जाऊंगी। मैं चाय लेकर बाहर आई तो मेरे फ़ोन पर दोबारा से पैगाम आया कि चाय यहीं रख दो, मैं ले लूँगा, अभी मुझे देर हो रही है, वापस जाना होगा, तुमसे मिल नहीं सकूँगा, तुम्हारी निशानी तुम्हारी चाय पी लूँगा। ये देखकर मैं शर्मा गई। मैंने सोचा अच्छा है कि मिलना नहीं पड़ा, वरना तो अभी मेरा हुलिया भी दुरुस्त नहीं था। इसीलिए मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर सहन में आकर चारपाई पर लेट गई। मेरा दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लगता था जैसे अभी अब्बा जाग जाएंगे और मुझसे पूछेंगे कि कहाँ गई थी। इसी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मुझे लगा तैयब अभी घर के बाहर आया हो। फिर कोई आहिस्ता से चलता हुआ हमारे घर के बैरूनी दरवाजे के पास आया और चला गया। अंदर बैठी मैं ये सारी आहटें सुन रही थी। शायद 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि खांसी की आवाज़ें, ये बुरी तरह खांस रहा था। मैं ये जान गई थी कि ये तैयब ही की खांसी है, क्योंकि बाहर वही खड़ा था और मुझे देखने भी वही आया था। ऐसे में अगर मैं दरवाजे से बाहर जाती तो अम्मा अब्बा मुझे बुरा समझते। मैंने जल्दी से अम्मा को जगाया, बताया कि बाहर कोई खांस रहा है, ऐसा ना हो कि हमारा कोई रिश्तेदार ही हो। अब्बा भी जाग गए। फ़ौरन से दरवाज़ा खोला, देखा तो तैयब बाहर गाड़ी में बैठा बुरी तरह खांस रहा था। मैं भी बहुत डर गई थी। ये बिल्कुल वैसी ही खांसी थी जो जासिम को आई थी। मैं भागती हुई बाहर गई। अब्बा ने गाड़ी का कंट्रोल खुद संभाला और गाड़ी ड्राइव करते हुए अस्पताल ले गए। हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ। तैयब को जैसे तैसे करके अस्पताल पहुंचाया गया। तैयब की हालत बुरी थी। उन्हें जैसे ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, वो भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। अब्बा ने हमें फ़ोन करके बुलाया, इत्तला दी, जबकि तैयब के माँ बाप पहले ही अस्पताल पहुँच चुके थे। उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। मुझ पर मनहूस होने की मोहर लग चुकी थी, क्योंकि मेरा दूसरा शौहर भी इस दुनिया से जा चुका था। अब इसकी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई थी। माँ बाप ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका बेटा ठीक ठाक घर से गया था। रास्ते में उसे खांसी आई और वो अस्पताल जाकर अपनी जान की बाजी हार गया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को दोबारा संभाला था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तैयब भी इस अनहोनी मौत जाकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठेंगे। मुझे तो लग रहा था जैसे मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैं भी इसी गम में थी कि मेरी छोटी बहन ने मुझे एक और इंकशाफ कर दिया, जिसने मुझे जीते जी ही मार दिया और मैं खुद को ही कोसने लगी। मेरे फ़ोन पर तैयब के आखिरी मैसेजेस मौजूद थे। वो तो मेरे ताया ताई की महज इन्होंने पुलिस में जाकर तफ्तीश नहीं करवाई थी, वरना तो साफ मैं ही मुजरिम निकलती। मेरी छोटी बहन ने जब हम दोनों के मैसेज देखे तो उसमें तैयब की तरफ से मैसेज किसी और नंबर से आए थे, जबकि मैं तैयब को उसके दूसरे नंबर पर मैसेज कर रही थी। कहने का मतलब ये कि तैयब को मैंने बुलाया था, उसने मुझे वो मैसेजेस नहीं भेजे थे, क्योंकि वो किसी और नंबर से मौसूल हुए थे। मेरे तो जिस्म से जान ही निकल गई। ऐसा कौन है जो ये कर सकता है? फिर तैयब ने मुझे चाय बनाने का भी उसी दूसरे नंबर से कहा था। उसके मैसेजेस तो बहुत मुख्तसर से थे और मैं भी हैरान थी कि तैयब को अचानक बैठे बिठाए हो क्या गया है। वो रात के इस पहर मुझसे मिलने की जिद क्यों कर रहा है? मैं अपने घर वालों से तंग आ चुकी थी। अब वो भी मुझे दोबारा शादी पर आमादा करना चाहते थे, जबकि उनके सामने मैं 2 बार टूट चुकी थी। एक औरत जो 3 बार बेवा हो चुकी हो, उसके लिए दूसरी शादी का दोबारा से सोचना एक बहुत बड़ी और मुख्तलिफ बात होती है। मैं भी कम उम्र थी और ऐसी उम्र में इंसान के जज्बात बहुत मजबूत होते हैं। वो बाजुक की बात को भी नहीं समझता, जज्बाती फैसले करता है। फिर मेरी तो उम्र महज 21 साल थी और मैं इतनी बार अपने दिल के हाथों जलीलो रुसवा हो चुकी थी। अब मेरा बस चलता तो मैं अपने घर वालों से भागकर कहीं दूर चली जाती, जहाँ न शादी का जिक्र होता और न मेरे घर वालों को मेरी फिक्र होती। मैंने सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि अम्मा फिर से परवीन बुआ को रिश्ते लाने का कह रही थी। परवीन बुआ अम्मा को रोज़ाना नए नए लड़के दिखाती, जबकि अम्मा मेरी छोटी बहन के लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थी। अब मैं तो अपनी छोटी बहन की शादी से खुश थी, लेकिन खुद मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए ये बंधन अच्छा साबित नहीं हो रहा था। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी कम से कम अगले 5 साल बगैर किसी शादी और बंधन के गुजारना चाहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी को समझना चाहती थी, उस शख्स का पता लगाना चाहती थी जो मेरी खुशियों का दुश्मन बना हुआ था। मगर ये जितना आसान लगता था उतना था नहीं। इन्हीं दिनों एक औरत आई, वो सबको दुआएं दे रही थी। मुझे भी दुआ देने लगी कि खुदा तेरे दिल से गम का ये बोझ उतारे, तुझे नई ज़िंदगी नई खुशियाँ दे। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे हालात ज़िंदगी के बारे में वो जानती है। मैं उसे नेक समझकर उससे अपने बारे में पूछने लगी। हैरत की बात थी, उसे मेरी ज़िंदगी के बारे में तकरीबन हर बात मालूम थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से अपनी ज़िंदगी के अगले सफ़र के बारे में पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तब इसने कहा कि तुम अपना इलाज करवाओ, तुम्हारे साथ एक बदनसीबी है जो अगर ख़त्म हो जाए
جائے تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہو، پھر تمہاری خوشیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں ایسا کیسے کروں؟ میرے پاس تو کسی قسم کے علاج کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ میں کسی ڈاکٹر کو جانتی ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی، یہ علاج کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ بابا سائیں کر سکتا ہے۔ میں تمہیں اس کا پتہ دے دوں گی، تم اس کے پاس چلی جانا، وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں اگر خوشیاں نہ آئیں تو آ کر مجھے گریبان سے پکڑنا۔ اس بوڑھی کی باتیں سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ اماں ابا تو میری شادی کی کوششوں میں لگے تھے، مگر میں اب کچھ اور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنی خوشیوں کے قاتل کو ڈھونڈ کر اسے سزا دینا چاہتی تھی۔ جمعرات کا دن تھا جب میں اپنے گھر سے نکلی، بابا سائیں کے پاس پہنچی، جس کا پتہ مجھے بوڑھی عورت نے دیا تھا۔ میں اکیلی ہی وہاں گئی تھی، جانتی تھی کہ اماں ابا اور بہن بھائی اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ جیسے ہی بابا سائیں کے پاس پہنچی، مجھے ان کی روحانیت دیکھ کر ایک ڈر سا لگا۔ ان کی آنکھیں لال تھیں، انہوں نے اوپر مڑ کر مجھے دیکھا تو مجھے اپنے جسم میں چونکیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرا علاج ضرور کر کے رہیں گے۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری کتھا ان کے سامنے رکھ دی تو وہ اپنی نظریں جھکائے ہوئے بولے، تم کا علاج نہیں کرتا، تم یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہوگا، اللہ سے دعا مانگو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بابا سائیں کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ ایسا مت کہیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں سے واپس جاؤں، میری زندگی بدقسمتیوں کے حصار میں ہے، میں آپ سے اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نا، میں نے کبھی کسی عورت کا علاج نہیں کیا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ بابا سائیں نے غضبناک لہجے میں کہا، آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کو پیسے دوں گی، اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں رکھ دوں گی، مگر مجھے انکار مت کریں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، دیکھو بی بی، بات دولت کی نہیں، مگر میں عورتوں سے، غیر محرم عورتوں سے باتیں نہیں کرتا، نہ ہی ان کا علاج کرتا ہوں۔ میں اگر تمہارا علاج کروں گا بھی تو اس کے لیے مجھے تم سے روزانہ بات کرنا پڑے گی، اور میں اس گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولے، تو مجھ سے نکاح کر لے، میں تجھے خدا دوں گا، تیرا علاج خود کروں گا، لیکن اس کے علاوہ میں سوچ بھی نہیں سکتا میں ایک غیر محرم کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ یہ سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی، میں اس بابا سے کیسے شادی کر لوں، میری تو عمر بہت کم ہے، میں نے دل میں سوچا۔ پھر وہ ایک دم غضبناک لہجے میں بولا، چلی جا یہاں سے، جانتا ہوں میں ہم جیسے فقیروں کو کوئی نہیں اپناتا، بس ہمیں استعمال کرنا تم امیر لوگوں کا شوق ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو میں سوچنے لگی، میرے گھر والے میری شادی ویسے بھی کسی نہ کسی سے تو کریں گے، پھر میری خوشیوں کو آگ لگانے والا کوئی نہ کوئی آ جائے گا، میں دوبارہ سے بیوہ ہو جاؤں گی۔ اچھا ہے کہ میں اسی بابے سے شادی کر لوں، جو اگر مر بھی گیا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی وہ زیادہ عمر کا نہیں تھا، 30-35 سال کا لگتا، چہرے پر نور تھا اور سرخ و سفید رنگت تھی۔ میں مان گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ظاہر ہے میری شادی وہ فقیر سے کرنے سے تو رہے، اور جس کسی اور سے کریں گے وہاں بھی میری قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، پھر مجھ سے کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، میں ساری زندگی انہی چکروں کی ہو کر رہ جاؤں گی۔ اگلے دن میں گھر سے ضروری سامان لے کر نکل پڑی۔ بابا سائیں میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ جلدی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس نے اپنی پگڑی داڑھی اتار پھینکی۔ میں تو بابا سائیں کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہے کیا؟ میرا اصل حلیہ یہی ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو مجھے ڈھونگی بنا کر رہنے پر مجبور کرتے ہیں، میری روحانیت کو اس داڑھی اور پگڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بابا کی بات سن کر حیران ہوئی۔ خیر سے اب وہ میرے شوہر بن چکے تھے، میں ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اب ان کے ساتھ رہنے لگی، دن بھر ان کی خدمت کرتی۔ مجھے اس بات پر خوشی تھی کہ اس بار میرے نکاح پر کسی نے مجھ سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ مجھے تو لگنے لگا تھا میرے ساتھ کسی جن کا سایہ ہے جو میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ غرض یہ کہ میں اپنی شادی کے بعد ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کی یاد تو مجھے بہت آتی، مگر میں خاموش رہتی۔ میں نہیں چاہتی تھی میں انہیں تکلیف دوں، ان کو یہی لیف دوں، ان کو یہی لگے کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ مجھ سے نفرت کریں، کیونکہ اگر مجھ سے نفرت کر کے انہیں سکون ملتا تھا تو میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ لیکن پھر خدا نے سچائی انسان کے سامنے لانا ہو تو وہ سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ بابا سائیں کے کمرے میں ایک دن صفائی کرتے ہوئے میری نظر لال شربت پر پڑی۔ میں نے شوق میں ہی اس سے منہ لگا لیا تو بابا نے وہ مجھ سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ میں ان کو حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ یہ زہر ہے، اسے مت پی۔ یہ زہر ہے؟ آپ نے اسے کیوں اپنے پاس رکھا تھا؟ میں نے جیسے ہی منہ ہٹایا تو مجھے عجیب قسم کی کھانسی آنے لگی، بالکل وہی کھانسی جس نے جاسم اور طیب کی جان لی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بابا جی کو دیکھنے لگی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈھونگی بابا ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے نیک اور پرہیزگار ہونے کا ناٹک میرے سامنے معاف کر دے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، میں 10 سال سے تجھے چاہتا ہوں، میرا قصور صرف اتنا ہے کہ ان پڑھ ہوں، زیادہ پڑھا لکھا نہیں۔ تیرے باپ کو ایک پڑھا لکھا داماد چاہیے تھا، اس سے کئی بار تیرا ہاتھ مانگا۔ میں ذمہ دار ہوں، میرے پاس کئی ایکڑ کی زمین ہے، مگر تیرے باپ نے مجھے تیرا رشتہ نہیں دیا، کہا کہ جو چاہے کر لے، مگر میں اپنی بیٹی تیرے ہاتھ نہیں دوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا انتقام لیا۔
میں تمہاری شادی کسی اور سے ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا. میں مر جاتا لیکن تمہیں کسی اور کا نہ ہونے دیتا. بس میں نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا. یہ کہہ کر وہ تو کمرے سے باہر چلا گیا کہ شرمندگی سے مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. لیکن میں یہ سوچتی ہی رہ گئی کہ میں اس قاتل کے ساتھ اپنی مزید زندگی گزاروں یا پھر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کے سونے کے پنجرے میں قید رہ کر اس شخص کو